بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 ستمبر 2013۔ آج میں تفسیر کا ایک اصول عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عام طور پر سارے علماء یہ مانتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ لیکن اس اصول کو لوگوں نے لے رکھا بہت ہی ادھورے معنی میں، یعنی لفظی معنی میں۔ ایک آیت میں فرض کی لفظ آیا ہے یہود کا، کہیں اور بھی لفظ آیا یہود کا، تو لفظی مشابہت کو لے کر کے وہ اس سے ایک آیت سے دوسرے آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جہاں لفظی مشابہت ہو تب وہ اس کی تصویر سمجھتے ہیں، ایک حصہ اور دوسرے حصے میں لفظی مشابہت۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا ایک اصول ہے، وہ ہے معنوی مشابہت۔ معنوی مشابہت سے اتنی بڑی بڑی باتیں دریافت ہوتی ہیں، تھرلنگ، جس سے آپ کے اندر ایمان میں اضافہ ہو۔ وہ جو چیزیں نکالتے ہیں وہ لوگ، وہ تو صرف فنی انداز کی ہوتی ہے۔ لفظی مشابہت سے جو تفسیر کرتے ہیں وہ صرف ایک فنی نوعیت کی ہوتی ہے۔ لیکن جو معنوی مشابہت ہے اس کو لے کر آپ اگر تفسیر کریں تو آپ کے اندر ایک اضافے ایمان کا سمندر موجود ہو جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں۔ دیکھ، قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تم کو ہم لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو اس آیت کو تمام تصویروں میں صرف حضرت ابراہیم سے متعلق سمجھتے ہیں۔ یعنی ابراہیم کے ساتھ اللہ نے کوئی مسٹیریس معاملہ کیا، کوئی ان کو فضیلت دے دی، بس۔ لیکن میں سوچنے لگا کہ اسی طرح کی معنوی مشابہت ایک اور آیت میں ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے بارے میں ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اخرجت للناس بھی تو وہی ہے، وہاں امامت للناس کا لفظ ہے یا اخراج للناس کا لفظ ہے۔ تو میں سوچا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، تو ایک بہت ہی بڑی بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ یہ کہ آپ غور کیجئے کہ بظاہر اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ سارے دنیا کے لوگوں کے لیے امام اللہ نے بنایا حضرت ابراہیم کو، مگر کیسے ایسا ہوا؟ حضرت ابراہیم تو ان کی عمر تقریباً 190 سال تھی، تو 190 سال کے بعد تو دنیا چلے گئے وہ، تو بعد کے لوگوں کے لیے امام کیسے ہیں وہ عراق میں رہتے تھے، چند اور جگہوں پہ گئے، سارا عالم کو خبر نہیں تھی، اس کو جغرافیہ نہیں تھا، تو سارے عالم کے امام کیسے ہو گئے؟ لیکن اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ سوال قائم کیجیے، آرٹ آف کوشچننگ کو جانیے۔ تو اس پر سوچتے ہوئے سمجھ میں آیا کہ حضرت ابراہیم مباشرتاً، یعنی خود ہی سارے عالم کے امام نہیں بن گئے تھے، کیونکہ واقع میں ایسا ہوا نہیں۔
بلکہ حضرت ابراہیم کے ذریعے ایک ایسا پروسیس تاریخ میں جاری ہوا، پروسیس جس کے نتیجے میں سارے عالمی دعوت کے دروازے کھل گئے. یعنی حضرت ابراہیم جو ہے ان کی حیثیت بگنر کی ہے، بگنر یعنی ایک پروسیس شروع کرنے والا. تو یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم کے ذریعے. میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا پلان بنایا سارا بسانے کا. تو وہ ایک بگننگ تھا، ایک پروسیس کی بگننگ، جس سے تاریخ میں عالمی دعوت کے دروازے کھلے. تو اب میں نے سوچا کہ یہ جو آیت ہے امت مسلمہ کے بارے میں، تو کیا امت مسلمہ ایک پارٹ ہے اس پروسیس کا. جو امامت للناس کا پروسیس ہے وہاں جاری ہوا، وہی اخراج الناس تک پہنچ رہا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ سمجھائی کہ ہم آپ بھی اس کے پروسیس کے حصہ ہیں، کیونکہ ہم امت محمدی کا حصہ ہیں. ابراہیم کے ذریعے سے امامت عالم مانے ہے عالمی دعوت. امامت کے مانے کوئی حکومت نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے ذریعے سے پہلی بار ایسا ہوا کہ عالمی دعوت کا ایک دور شروع ہوا، ایک پروسیس جاری ہوا. وہ پروسیس آگے بڑھا، رسول اللہ تک پہنچا، صحابہ تک پہنچا، تابعین تک پہنچا، اور وہ ہم تک پہنچ رہا ہے. تو ہم آپ سب اس کا حصہ بن گئے. حضرت ابراہیم کو جو امامت عالم دی گئی تھی اس کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کا حصہ صحابہ کرام تھے. ہم آپ بھی اس کا حصہ ہیں، کیونکہ وہ جو عالمی دعوت کا منصوبہ بنا تھا وہ تو جاری ہے، ابھی قیامت تک چلتا رہے گا. یہ ہے مانوی مشابہت کو لے کر تفسیر کرنا. تو لفظی مشابہت کو لے کر جو تفسیر کی جاتی ہے اس سے کچھ فنی مسئلے حل ہوتے ہیں، کچھ فنی پہلو واضح ہوتے ہیں. لیکن مانوی مشابہت کو لے کر جب آپ تفسیر کریں گے تو معنی کا سمندر کھل جائے گا. اور اس میں اضافہ ایمان، خاص بات ہے کہ اس میں ایمان میں اضافہ ہوگا، اس میں ازدیاد ایمان کا سرمایہ ملے گا آپ کو. تو القرآن یفسر بعضہ بعضا بہت اہم اصول ہے، لیکن اس کو بہت ہی محدود معنی میں ہمارے علماء نے مفسرین نے لیا، یعنی لفظی مشابہت. وہ تو بہت ہی جزئی چیزیں کچھ کھلتی ہیں اس سے. لیکن آپ معنوی مشابہت کو لے کر آپ غور کریں گے تو بہت بڑے بڑے یعنی عقدے حل ہوں گے، بڑی بڑی گرہیں کھلیں گی، بڑے بڑے ویژن کی باتیں معلوم ہوں گی آپ. اس کی ایک مثال یہ ہے. اچھا دیکھیے، اب اس سورہ کو لیے جو ابھی جس کے بارے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، سورہ 3، تو اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، تو مانوی مشابہت کی ایک آیت اور موجود ہے قرآن میں. لفظی مشابہت نہیں، مانوی مشابہت. وہ کیا ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. وہی بات یہاں بھی ہے مانوی معنی، یعنی مانوی مشابہت کے اعتبار سے وہی بات یہاں بھی کہی گئی. وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو رفعت کے لیے پیدا کیا، رفعت کے لیے، ایک درجہ رفیع کے لیے پیدا کیا. لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ زمین پر گرا لیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. شینا کا مطلب ہے کہ منصوبہ، پلاننگ. یعنی اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ انسان کو ایسی صلاحیتیں دی گئی، ایسا دماغ دیا گیا، ایسی روح دی گئی، ایسا قلب دیا گیا کہ اس کو صحیح طور پر استعمال کرے تو وہ جنت تک پہنچ جائے گا. لیکن وہ اسی دنیا کو ہو رہا ہے، یہی دنیا.
تو آپ اس کو لے کر آپ غور کیجیے، اس مشابہت کو لے کر وہاں پر دیکھیے آیت آتی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. تو ایک ہے اجر غیر ممنون، ایک ہے اجر ممنون. تو یہ جو اصل الصافرین ہے، یہ شدت و تاکید وہاں پر ایسے الفاظ بولے گئے. یہ مطلب نہیں کہ کوئی جہنم ہے، کوئی سچ مچ کی کوئی گڑھا ہے، نہیں. اجر اس کا مطلب ہے اجر ممنون. اجر غیر ممنون کا مطلب ہے ان اینڈ ریوارڈ. تو اس کا الٹا کیا ہے؟ اینڈنگ ریوارڈ. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اعلیٰ صلاحیت، اعلیٰ دماغ اور اعلیٰ فطرت، ہر چیز اعلیٰ دی اس کو، تاکہ اس کو استعمال کر کے وہ اپنے آپ اپنے اندر وہ اعلیٰ شخصیت بنائے جس سے وہ جنت کا مستحق قرار پائے. یہ تھا اجر غیر ممنون کا مستحق ہونا. لیکن وہ اجر ممنون میں پھنس گیا، اسی دنیا میں جو تھوڑا بہت مل رہا تھا، اسی دنیا میں. جیسے قرآن مجید میں دوسری کا اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. دوسری کا ہے کہ وہ کہ عاجلہ کو پسند کر لیا اور آخرت کو چھوڑ دیا. بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. کہ تمہارا حال یہ ہو گیا کہ امیجیٹ میں جو مل رہا تھا اسی میں پھنس گئے، اور جو آخرت میں زیادہ بڑی چیز تھی اس کو بھول گئے. یہ سب مانوی اعتبار سے سب آیتیں متشابہ ہیں. تو یہ جو لفظ ہے اسفل السافلین، اس کو لے کر کے لوگوں نے عجیب غریب معنی بنا لی. کوئی کہہ رہا کہ اس کا مطلب جہنم ہے، وہ کیا ہے. دیکھیے قرآن میں ایک انداز ہوتا ہے، تشدید کی آتی ہے، یعنی شدت بیان کے لیے کچھ الفاظ لائے جاتے ہیں. یہ شدت بیان کی بات ہے اور تقابل کی بات ہے. یعنی جنت کا جو ان اینڈنگ ریوارڈ ہے، اس کے لحاظ سے یہ دنیا کی جو اینڈنگ چیزیں ہیں وہ حقیقت اصل صافری نہیں ہے. یعنی جنت کا جو یعنی ناقابل قیاس حد تک جو ابدی انعام ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کے جو حقیقی چیزیں جس پر آدمی ٹوٹ پڑتا ہے وہ اصل صافری نہیں ہے. وہ تو اصل صافر کا مطلب نہ تو جہنم ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ اس وقت چیزیں کچھ نہیں، بلکہ یہی دنیا ہے. تو آپ یہاں پر دیکھیے مانوی مشابہت کو لے کر آپ سوچیں تو کتنی عجیب غریب طور پر ایک اعلیٰ مفہوم سامنے آتا ہے. تو قرآن میں یاد رکھیے ایسی مثالیں تو کم ہیں جہاں لفظی مشابہت کی وجہ سے تفسیر آیت کوئی موجود ہو. معنوی مشابہت کے اعتبار سارا قرآن ہی ہے، سارا قرآن ایک دوسرے سے متشابہ ہے. یعنی قرآن میں جو تعلیمات ہیں تو معنوی اعتبار سے تو سارے قرآن ایک دوسرے سے متشابہ ہے. تو اس معنی ہے کہ سارے قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی معاون حیثیت رکھتی ہیں. اس طرح سے آپ قرآن کو پڑھیں گے تب آپ قرآن کے گہرے معنی کو دریافت کریں گے. اگر آپ صرف لفظی
مشابہت تک محدود رکھیں گے اس اصول کو تو بہت ہی کم معنی تک آپ کی رسائی ہوگی. اور وہ جو معنی تک پہنچیں گے آپ, وہ فنی نوعیت کے ہوں گے, فنی نحوی صرفی اور گرامیٹیکل انداز کی ہوں گی. اور وہ جو پہلو ہے کہ ایمان میں اضافہ ہونا, تزکیے کا دروازہ کھلنا اور اللہ سے تعلق باللہ کے غذا ملنا, رزق رب ملنا, یہ سب چیزیں نہیں حاصل ہوں گی. تو یہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ آپ قرآن کو برابر, آپ قرآن کی آیتیں آپ کی دعاؤں میں گھومتے رہیں. قرآن جس کو کہتے ہیں تعاہد, دیکھیے تعاہد جو ہے اس کو میں سمجھا ایک مثال سے کہ تعاہد کیا چیز ہے. قرآن سے تعاہد جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. ایک زمانے میں بہت پہلے میں کچھ دن جونپور میں تھا, شاید 1 سال. تو وہاں پر ایک صاحب سے میری ملاقات ہوتی ہے, وہ اکثر میرے پاس آتے تھے. وہ غالب کا بہت شیدائی تھے. غالب کا دیوان شاید ان کو پورا یاد تھا, بہت شیدائی تھے. تو انہوں نے کہا تھا ایک بار کہ میں رات دن میرے ذہن میں غالب کا اشعار گھومتے رہتے ہیں, سوچتا رہتا ہوں. رات دن غالب کے اشعار پر میرا ذہن چلتا ہے, میری سوچ جو ہے غالب کے اشعار پر چلتی ہے, سوچتا رہتا ہوں اسی کے بارے میں. تب میں یہ سمجھا کہ تعاہد کیا چیز ہے. قرآن سے تعاہد یہ ہے کہ آپ بس سوچتے رہیں قرآن کی آیتوں کو لے کر. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ سوچتے ہیں جاب کے بارے میں, پیسے کے بارے میں, بزنس کے بارے میں, فیملی کے بارے میں اور دنیائی مفادات کے بارے میں. آپ کو اس طرح اپنے ذہن کو ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں قرآن کی آیتیں گھومیں. قرآن کی آیتوں پر آپ کا ذہن جو ہے چلتا رہے. آپ کا جو ذہنی پروسیس آپ کا ہے, جو تھاٹ پروسیس آپ کا ہے, یعنی اس کو کہتے ہیں تھاٹ پروسیس. تو قرآن کی آیتیں آپ کے تھاٹ پروسیس میں شامل ہو جائیں, یہ ہو جائے تو عجیب قسم کے باتیں ذہن میں آئیں. مثلا دیکھیے, آج صبح ایک بہت عجیب بات میرے ذہن میں آئی جو بہت ہی انوکھی معلوم ہوگی آپ کو شاید. یہ آیت مجھے یاد آئی کہ وہ جو آیت ہے کہ الکم الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ. مشرکین سے کہا گیا کہ تم یعنی ملائکہ کو سمجھتے تھے کہ وہ ہیں, ان کو سمجھتے تھے کہ فیمیل سمجھتے تھے ملائکہ کو, اور اپنے بت کو میل سمجھتے تھے. تو آیا کہ تم اپنے لیے تو میل کو پسند کیا ہے اور اللہ کے لیے فیمیل کو پسند کرتے ہو تم. تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ, یہ تو بہت عجیب تقسیم ہے. تو میں ایک عجیب میری دیوانگی طاری ہوئی میرے اوپر. میں نے کہا خدا تو نے مجھے پیدا کیا تو بالکل اس ایک عاجز انسان کی طرف پیدا کیا. میرے بس میں نہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑھاپے سے بچاؤں, میرے بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے جنت سے پہنچاؤں.
جنت کا میں دیوانگی کی حد تک خواہش مند ہوں، لیکن میں جنت نہیں پہنچ سکتا اپنے آپ. تو میں نے کہا خدا یہ کیسی تقسیم ہے کہ مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس صرف میرا وجود ہے اور جو میں چاہتا ہوں میرے قبضے میں نہیں. اور تیرا خالق کا معاملہ یہ ہے کہ وجود بھی اس کے اپنے، اس کی وجود بھی اس کے اپنے قبضے میں ہے اور اس کی قدرت بھی اپنے قبضے میں. یعنی خدا ہستی وجود بھی رکھتی ہے، قدرت بھی اپنے پاس رکھتی ہے. اور آپ نے بندے کے لیے یہ تقسیم کی کہ اس کے پاس وجود تو ہو، لیکن جو وہ چاہتا ہے اس کا ہیبیٹٹ، اس کا پیراڈائز، وہ اس کے قبضے میں نہ ہو. تو دل کا قسم تو تھی گا. تو یہ سوچ کے عجیب میرا حال ہو گیا کہ خدا کیا تو گوارا کرے گا اس کو کہ تیرا ایک بندہ یہ تجھ سے یہ کہے. خدا یہ تو دل کا قسم تنزیدہ کا معاملہ تھا. تو میں سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پائے کہ نہیں میرے بندے، میں تیری شکایت کو ختم کرتا ہوں. جس طرح تو تیرے پاس تیرا اپنا وجود ہے، اس طرح میں تیرے جنت کے فیصلہ کر دیتا ہوں. تو یہ اس قسم کی باتیں جب دماغ آپ کا چلے گا قرآن پر، یعنی آپ کا تھاٹ پروسیس میں جب آ جائے گا قرآن، تو اچھی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں. جیسے وہ حدیث ہے کہ رب اشعث اغبر مطبوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. تو وہ کیفیت آپ کی ہو جائے گی. اور ایسے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے جو عام حالت میں نہیں آ سکتے. اور پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس معظم کے ساتھ اللہ سے دعا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ اس قسم کا ذہنی ارتقاء نہ ہو، جب تک اس قسم کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہو، تب تک اس معظم کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی آدمی. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اسم اعظم کا مطلب یہ نہیں کوئی نام ایسا ہے جو اسم اعظم ہے، بس وہ نام لے لیا تو اسم اعظم کے ساتھ دعا ہو گئی. نہیں، اسم اعظم کا مطلب ہے کیفیت اعظم. اسم اعظم کے ساتھ دعا کا مطلب ہے کیفیت اعظم کے ساتھ دعا کرو. یہ کیفیت اعظم کیسے پیدا ہوگی؟ وہ اسی طرح پیدا ہوگی قرآن کے ساتھ آپ کو تعہد کا تعلق ہو جائے، آپ کے تھاٹ پروسیس میں قرآن شامل ہو جائے. صبح کو اٹھیں تب اسی کے سوچ رہے ہوں، رات کو بستر پہ جائیں تب بھی آپ اسی کے سوچ رہے ہوں. جب یہ کیفیت ہو جائے گی تب ایسا ہوگا کہ آپ کو کیفیت اعظم کے ساتھ دعا کی توفیق ملنے لگے گی. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو قرآن سے تعہد کا تعلق پیدا ہو جائے، اور ہم کو ہمارے تھاٹ پروسیس میں قرآن شامل ہو جائے، تاکہ ہمیں اعلیٰ معرفت حاصل ہو، تاکہ ہم کیفیت اعظم کے ساتھ یا اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنے کی سعادت حاصل ہو، تاکہ ہم قرآن کے گہرے معنی تک پہنچ سکیں. تاکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو سعادت رکھی ہے وہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے. ہم اللہ تعالیٰ جو تدبر مطلوب ہے قرآن کے سلسلے میں
وہ تدبر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کیونکہ محض قرآن کی تلاوت ہرگز کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ حدیث میں ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو، یعنی قیامت تک اس کے عجائب ختم نہ ہوں گے، یعنی قیامت تک اس کے گہرے معنی ختم نہیں ہوں گے۔ ختم نہ ہونے کے معنی کہ انسان دریافت کرتا رہے گا، ختم نہ ہونے کے معنی ہے کہ انسان قیامت تک نئے نئے معنی دریافت کرتا رہے گا، اس کے معنی کا خزانہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو قرآن سے اس قسم کا تعلق پیدا کر دے، اور ہم ان لوگوں میں ہم کو شامل کر دے جو ہمیشہ قرآن سے رزق رب حاصل کرتے رہیں گے، ہمیشہ روحانی ارتقاء کا سامان کو ملتا رہے گا قرآن سے، ہمیشہ تعلق باللہ میں، یعنی قرآن تعلق باللہ میں اضافے کا سبب بنتا رہے گا۔ یہاں تک کہ ہمارے لیے ہم کو ان اعمال کی توفیق ہوگی جو جنت میں پہنچانے والے ہیں۔ قرآن جو ہے واحد اس دنیا میں، قرآن واحد مستند ڈاکیومنٹ ہے جس سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی دوسرا مستند ڈاکیومنٹ قرآن کے سوا اس زمین پر موجود نہیں ہے۔ تو کیسی عجیب یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ وہ چھپا ہوا گھر گھر موجود ہے، اور نہایت آسانی سے ہم اس کو پا سکتے ہیں، تو اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دور میں پہنچایا ہے، اس طرح ہمیں قرآن کے گہرے معنی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ زندگی کے لمحات کا سب سے زیادہ قیمتی استعمال بلا شبہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے اپنے لیے رزق رب پاتے رہیں، رزق رب کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو۔ بلا شبہ یہی سب سے بڑا استعمال ہے قرآن کا، اس سے بڑا اور کوئی استعمال نہیں۔ قرآن برکت کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف اس لیے نہیں کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، نہیں، قرآن اس لیے کہ اس سے راز حیات دریافت کیا جائے، وژڈم حاصل کی جائے، اس سے معرفت حاصل کی جائے، اس سے رزق رب حاصل کیا جائے، اس سے جنت کے میں داخلے کے اصول دریافت کیے جائیں۔ تو میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اسی معنی میں ہمیں قرآن کے مطالعے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.